اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی وقار علماء ذویل احترام، میرے بزرگوں، ہمارے ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی رشتے کی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ لم يزل عالما حیا قیوما سمیعا بصیرا، وعلى آلہ وصحبہ کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر، اعوذ باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ عرض معروف سے پیشتر بلا تاخیر، آئیے ہم اور آپ مل کر کے اس نبی کی بارگاہ میں درود پیش کریں کہ جس کے سر مبارک کو بریلی کے امام نے دیکھا تو قلم سے لکھ کہا کہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ جب بریلی کے امام نے نبی کے آنکھیں مبارک کو دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان ملت سلامیہ، اسی نبی کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درود شریف پڑھیں باوز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات کو بخوبی پتہ ہے کہ یہ تو اتنا بڑا محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، یہ ختنہ کے تعلق سے اس پروگرام کو سجایا رچایا بسایا گیا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا جس بچے کا ختنہ ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے، اللہ اس کے عمر میں برکتیں عطا فرمائے، وسعتیں عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بچے کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ حضرات، حصول برکت کے لیے عشق اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلی علیہ الصلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے خطبہ کے بعد جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس پر روشنی ڈالنے سے قبل میں چند شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ غریب و سادہ رنگین ہے درستان حرم،
غریبوں سادہ رنگین ہے درستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ آپ حضرات کو بخوبی پتا ہوگا کہ ابھی کل بقرعید کا دن گزرا ہے کہ نہیں؟ اسی کے حوالے سے چند شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ یہ سب آسا سے آسا تر ہے جانے منا، لیکن یہ سب آسا سے آسا تر ہے جانے منا، لیکن بہت مشکل ہے اپنے ہاتھوں سے بیٹے کی قربانی، بہت مشکل ہے اپنے ہاتھ سے بیٹے کی قربانی۔ اور اے مسلمان سن یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے، اے مسلمان سن یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے، زندگی جاویدہ مومن کی قربانی میں ہے۔ اے مسلمان سن یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے، زندگی جاویدہ مومن کی قربانی میں ہے۔ اور لذت آب وفا تلوار کی پانی میں ہے، لذت آب وفا تلوار کی پانی میں ہے۔ عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے، عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ قرآن مقدس کے 30ویں پارے کے سورہ کوثر کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اللہ نے اس آیت میں دو چیزوں کا حکم فرما رہا ہے، ایک نماز، دوسرا قربانی۔ آج ہمارا موضوع سخن قربانی ہی ہے۔ قربانی ایک مالی عبادت ہے، ویسے تو ہر دور میں ہر رسول سے قربانی پیش کرنے کے کہا گیا، اور اسلامی تاریخ کا آغاز بھی قربانی ہی سے ہوا ہے، جس میں جان کی قربانی پیش کی گئی ہے، جس میں امام جو عربی سال کا اول مہینہ محرم الحرام ہے، جو عربی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، جس میں امام علی مقام نے اپنی 72 نفوس قدسیہ کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے اسلام کے چمن کو ہرا بھرا رکھا ہے، اور تا قیامت تک انشاءاللہ العزیز ہرا بھرا رہے گا۔ جو کبھی موسم خزاں نہیں آ سکتا ہے، اسی طریقے سے اے مسلمان اسلامی تاریخ کا آخری مہینہ یہ ذوالحجہ کا چل رہا ہے، اس میں بھی قربانی ہی کا تذکرہ ہے، اس میں بھی قربانی ہی کا بیان ہے، اس میں بھی قربانی ہی کا ذکر ہے۔ پتہ چلا، معلوم ہوا کہ ابتدا بھی قربانی سے ہو رہا ہے، اختتام بھی قربانی سے ہو رہا ہے، شروع بھی قربانی سے ہو رہا ہے، ختم بھی قربانی سے ہو رہا ہے۔ اسی لیے کسی نے خوب کہا ہے کہ غریب و سادہ رنگین ہے درستان حرم، غریب و سادہ رنگین ہے درستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، جو ایک فکر دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں تمہاری پوری زندگی قربانی سے محیط ہے، تمہاری پوری زندگی قربانی سے گھرا ہوا ہے۔ تمہارا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ تم ہمیشہ اسلام کی بقا کے لیے تیار رہو اور قدر بستہ رہو، اور جب کبھی جس وقت تمہیں اسلام آواز دے قربانی کے لیے تو اپنے جان و مال کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہو، گویا تمہاری زندگی کا مہر و مقصد جو ہو وہ قربانی ہی ہو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ اپنی نبی کی پیاری پیاری حیات طیبہ پر ہیں، تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہوگا، پتہ چلے گا کہ نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ شریف میں رہے۔ کتنے سال؟ 10 سال مدینہ منورہ
شریف میں رہے اور 10 سال کی عمر میں حضور ہمارے اور آپ کے نبی نے ہر سال قربانی پیش فرمائی، ہر سال قربانی پیش فرمائے۔ اور جس سال ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے گئے نا، تو اس سال نبی کونی صلی اللہ علیہ وسلم 63 اونٹوں کی قربانی پیش فرمائے، 63 اونٹوں کی قربانی دیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی اونٹوں کی کرتے تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح فرماتے تو اونٹ آپس میں لڑتے ہوئے، جھگڑتے ہوئے، دھکے مارتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کے جھک جایا کرتے تھے، لیٹ جایا کرتے تھے کہ پہلے مجھے نبی کے دست مقدس سے ذبح ہونا ہے، پہلے مجھے نبی کے ہاتھ سے ذبح ہونا ہے۔ اے مسلمانوں، ان اونٹوں کو پتا تھا، ان جانوروں کو پتا تھا کہ جو نبی کے دست مقدس سے ذبح ہو جائے گا وہ دائمی زندگی پا جائے گا، اسے دائمی زندگی مل جائے گی، وہ یہاں بھی زندہ رہے گا اور وہاں بھی زندہ رہے گا۔ تو اے مسلمانوں، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، اگر ہم اپنے نبی کی سنت کو اپناتے ہوں گے، صحابہ کرام کی سنت کو اپناتے ہوں گے، سنت ابراہیم کو اپناتے ہوں گے، اگر رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں یا انشاءاللہ العزیز آنے والے سال میں پیش کریں گے، تو اے مسلمانوں اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں ملتا ہوا نظر آئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کے پیارے صحابی ہیں حضرت مولا علی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سال 2 قربانی کرتے ہوئے پایا، تو میں نے پوچھا حضور یہ 2 قربانیاں کیوں، 2 قربانیاں کیوں پیش کرتے ہیں؟ مولا علی نے پوچھا، حضور نے اب جو آگے ارشاد فرمایا نا اسے آپ سنیں گے تو انشاءاللہ ہم چل جائیں گے۔ ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں وہ کم ہے، ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں وہ کم ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ نے مسلمان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھی امت محمدیہ میں پیدا کیا، نبی کا کلمہ گو بنایا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا بنایا۔ اے مسلمانوں، ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں۔ آؤ تو سنو، حضرت مولا علی ہے، پوچھتے ہیں حضور یہ 2 قربانیاں کیوں؟ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک قربانی میں اپنی طرف سے پیش کر رہا ہوں اور ایک قربانی اپنی غریب امت کی طرف سے پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور نے حضرت مولا علی کو وصیت فرمائی کہ علی تو بھی 2 قربانی پیش کیا کرے گا، تو بھی 2 قربانی دیا کرے گا۔ مولا علی کہتے ہیں حضور میں خادم ہوں، میں غلام ہوں، تو آپ کا ارشاد فرماتے ہیں اے علی تجھے 2 ہی قربانی پیش کرنی ہے ہر سال، ایک اپنی طرف، ایک اپنی طرف سے اور ایک میری جانب سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولا علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمایا کہ علی ہر سال 2 قربانی پیش کیا کرے گا۔ اے مسلمانوں، آپ مولا علی شیر خدا داماد مصطفیٰ علی مرتضیٰ کی حیات طیبہ پڑھیں، ان کی حیات زندگی پڑھیں، ان کی سیرت پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا، معلوم ہوگا کہ اے مسلمانوں مولا علی کے پاس اپنا گھر کا، اپنا خود کا گھر نہیں تھا، مولا علی کے پاس اپنا خود کا کوئی مکان نہیں تھا، مولا علی کے پاس کوئی کاروبار نہیں تھا، مولا علی کے پاس کوئی تجارت نہیں تھا، مولا علی کے پاس کوئی بزنس نہیں تھا، لیکن اے مسلمانوں یہاں تک کہ جو ہے تاریخوں میں آتا ہے کہ جب قربانی کی بات آتی تھی تو ایسے فاقہ رہتا کر کے کئی دنوں تک فاقہ رہتے تھے، کئی دنوں تک بھوکے رہتے تھے، لیکن جب قربانی کی بات آتی تھی تو مولا اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے 2 قربانی پیش کیا کرتے تھے، ہر سال 2 قربانی دیا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن آج ہم اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لیں کہ اس سال کتنے لوگوں نے خوشی کے ساتھ، ذوق اور شوق کے
کے ساتھ ذوق اور شوق کے ساتھ قربانیاں پیش کی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے قربانی کرنے سے بہت دور رہتے ہیں، قربانی کرنے سے بہت کتراتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں تو مسلمان سیدھا دل مسلمان کہ بہت ہی ذوق اور شوق سے جو ہے قربانی پیش کیا کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، جو لوگ قربانی نہیں پیش کرتے انہیں میں پیغام دینا چاہتا ہوں، اور آپ ان کی جو ہے ان کی ہسٹری کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا، ان کی ہسٹری کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ایسے موقع پر تو پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن خرافات کے موقع پر اور شادیوں کے موقع پر نہ جانے کتنے روپے ایسے خرچ کر ڈالتے ہیں، نہ جانے کتنے روپے ایسے اٹھا دیتے ہیں، 20,000 50,000 100,000 کے قریب ایسے ہی اٹھا دیتے ہیں، لیکن جب قربانی کی بات آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جب دین کی بات آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جب مسجد میں دینے کی کچھ بات آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جب اپنے امام کو دینے کی بات آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جب کوئی ذکر خیر میں ہاتھ بڑھانے کا موقع ملتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن اے مسلمانوں، ان مسلمانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اے مسلمانوں، آپ کسی ایرے گیرے کے ساتھ تجارت نہ کرو، اللہ کے ساتھ تجارت کرو، اللہ کے ساتھ بزنس کرو۔ اگر اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو پروردگار عالم تمہیں 70 گنا اضافہ کے ساتھ عطا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ہم اور آپ قربانی کے متعلق سے جب مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا، معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی مولا علی کو، حضرت ابوبکر کو، اور ساتھ ہی حضور نے ناراضگی کا بھی اظہار فرمایا جو طاقت و قوت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، اور جو کرے گا تو اس کے حوالے سے ہم گنہگار خطاکار بدکار کے پیارے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قربانی کرے گا تو قربانی کا جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرے گا، پاک میں گرے گا، پروردگار عالم اس شخص کے سارے گناہ پہلے معاف۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، قربانی کیا شے ہے، قربانی کیا چیز ہے، قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اسی لیے ان کو خوش دلی سے اللہ کی راہ میں قربان کرو، خوش دلی سے اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ کیوں قربان کرو؟ اس لیے کہ یہ قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھوروں کے ساتھ آئیں گے، اور یہ بھی نبی نے ارشاد فرمایا کہ کل جو ہے پرسرات کی سماچا بن کر کے آئیں گے اور تمہیں پرسرات کے راستے آسانی کے ساتھ پار کرائیں گے۔ اور یہ بھی آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو خوش دلی سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی جو ہے قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو اللہ کی راہ میں قربانی کو پیش کرے گا تو قربانی کا جانور کا خون کا قطرہ زمین پر پاک میں گرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قربانی کو پہلے قبول فرما لے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، باتیں اور ہیں لیکن فہرست لمبی ہے، اس وجہ سے میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔